السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں اپنے کپل سے اور میڈم سے عربی بھاشا میں کس طرح سے اور کیسے بات کریں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے محمد تم کہاں ہو۔ اگر میڈم یا کفیل یہ کہیں محمد تم کہاں ہو تو وہ یہ کہیں گے محمد انت وین، محمد انت وین۔ محمد یعنی آپ کو کہیں گے، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے محمد انت وین، محمد انت وین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا محمد تم کہاں ہو۔ میڈم میں نکلا ہوں ابھی۔ اگر ہمیں اپنی میڈم سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو تو ہم یہ کہیں گے ماما انا یطلع الحین، ماما انا یطلع الحین۔ ماما عربی میں میڈم کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور یطلع عربی میں نکلا ہوں یا نکلنے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ماما انا یطلع الحین، ماما انا یطلع الحین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میڈم میں نکلا ہوں ابھی، میں مسجد میں ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں مسجد میں ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا موجود مسجد، انا موجود مسجد۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور موجود عربی میں موجود ہوں یا ہوں کو کہتے ہیں، اور مسجد عربی میں مسجد کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا موجود مسجد، انا موجود مسجد۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں مسجد میں ہوں، میں راستے میں ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں راستے میں ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا موجود طریق، انا موجود طریق۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور موجود عربی میں ہوں کو کہتے ہیں یا موجود کو کہتے ہیں، اور طریق عربی میں راستے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا موجود طریق، انا موجود طریق۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں راستے میں ہوں، میں 10 منٹ میں پہنچوں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں 10 منٹ میں پہنچوں گا، تو وہ یہ کہے گا انا 10 دقیقہ وصل، انا 10 دقیقہ وصل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور 10 عربی میں 10 کو کہتے ہیں، اور دقیقہ عربی میں منٹ کو کہتے ہیں، اور وصل عربی میں پہنچوں گا یا پہنچنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا 10 دقیقہ وصل، انا 10 دقیقہ وصل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں 10 منٹ میں پہنچوں گا، آؤ گھر جلدی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آؤ گھر جلدی، تو وہ یہ کہے گا تعال سورہ بیت، تعال سورہ بیت۔ تعال عربی میں آؤ کو کہتے ہیں، اور سورہ عربی میں جلدی کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال سورہ بیت، تعال سورہ بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آؤ گھر جلدی، ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا طیب ما فی مشکل، طیب ما فی مشکل۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور ما فی مشکل عربی میں مشکل نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب
معافی مشکل، طیب معافی مشکل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے۔ میں گھر پہنچ گیا، اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں گھر پہنچ گیا، تو وہ یہ کہے گا انا وصل بیت، انا وصل بیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور وصل عربی میں پہنچ گیا یا پہنچنے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا وصل بیت، انا وصل بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں گھر پہنچ گیا، ٹھیک ہے میں باہر آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے میں باہر آ رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا طیب انا ایجی برا، طیب انا ایجی برا۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا ایجی برا، طیب انا ایجی برا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں باہر آ رہا ہوں۔ میڈم تم کہاں جاؤ گی؟ اگر ہمیں اپنی میڈم سے یہ پوچھنا یہ کہنا ہو میڈم تم کہاں جاؤ گی، تو ہم اس طرح پوچھیں گے ماما انتی وین روح، ماما انتی وین روح۔ ماما عربی میں میڈم کو کہتے ہیں، اور انتی عربی میں لڑکی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ گی یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ماما انتی وین روح، ماما انتی وین روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میڈم تم کہاں جاؤ گی؟ پہلے جاؤ پرچون کی دکان، اگر ہم سے میڈم یہ کہیں یہ بولیں پہلے جاؤ پرچون کی دکان، تو وہ یہ کہیں گی اول روح بقالہ، اول روح بقالہ۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں، اور بقالہ عربی میں پرچون کی دکان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اول روح بقالہ، اول روح بقالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے جاؤ پرچون کی دکان۔ میڈم پیٹرول نہیں ہے، اگر ہمیں اپنی میڈم سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میڈم پیٹرول نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے ماما بنزین معافی، ماما بنزین معافی۔ ماما عربی میں میڈم کو کہتے ہیں، اور بنزین عربی میں پیٹرول کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ماما بنزین معافی، ماما بنزین معافی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میڈم پیٹرول نہیں ہے، تم نے کیوں نہیں بولا پہلے؟ اگر ہم سے کوئی یہ کہے یہ بولے تم نے کیوں نہیں بولا پہلے، تو وہ یہ کہے گا انت لیش ما فی کلام اول، انت لیش ما فی کلام اول۔ انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، اور اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما فی کلام اول، انت لیش ما فی کلام اول۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے کیوں نہیں بولا پہلے؟ معاف کرنا میڈم میں بھول گیا، اگر ہمیں اپنی میڈم سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تو ہم یہ کہیں گے معلش ماما انا نسیت، معلش ماما انا نسیت۔
مالش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں، اور ماما عربی میں میڈم کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھول گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے معلش ماما انا نسیت، معلش ماما انا نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا معاف کرنا میڈم میں بھول گیا۔ تم بولو بابا کو۔ اگر میڈم یہ کہیں یہ بولیں کہ تم بولو بابا کو اسی کے بارے میں، تو وہ یہ کہیں گی انتا کلام بابا، انتا کلام بابا۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا بولنے کو کہتے ہیں، اور بابا عربی میں بابا کو کہتے ہیں یا کپل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا کلام بابا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بولو بابا کو۔ میڈم میں واپس جاؤں روم پر۔ اگر ہمیں اپنی میڈم سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میڈم میں واپس جاؤں روم پر، تو ہم یہ کہیں گے ماما انا ارجع غرفہ، ماما انا ارجع غرفہ۔ ماما عربی میں میڈم کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ارجع عربی میں واپس جانے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر پوچھیں گے ماما انا ارجع غرفہ، ماما انا ارجع غرفہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میڈم میں واپس جاؤں روم پر۔ اور اگر ہمیں اپنی میڈم سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا یہیں رکوں، تو ہم یہ کہیں گے واللہ ہینا وقف، واللہ ہینا وقف۔ واللہ عربی میں یا کو کہتے ہیں، اور ہینا عربی میں یہیں یا پھر یہاں کو کہتے ہیں، اور وقف عربی میں رکوں یا رکنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے واللہ ہینا وقف، واللہ ہینا وقف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یا یہیں رکوں، نہیں تھوڑا انتظار کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو نہیں تھوڑا انتظار کرو، تو وہ یہ کہے گا لا شوئی سوی انتظار، لا شوئی سوی انتظار۔ لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرو یا کرنے کو کہتے ہیں، اور انتظار عربی میں انتظار کو کہتے ہیں یا ویٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لا شوئی سوی انتظار، لا شوئی سوی انتظار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں تھوڑا انتظار کرو، میں نہیں کروں گی لیٹ۔ اگر ہمیں میڈم یہ کہیں یہ بولیں میں نہیں کروں گی لیٹ، تو وہ یہ کہیں گی انا ما سوی تاخیر، انا ما سوی تاخیر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں گی یا کرنے کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں لیٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما سوی تاخیر، انا ما سوی تاخیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں کروں گی لیٹ۔ ابھی تمہیں کیا چاہیے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو ابھی تمہیں کیا چاہیے، تو وہ یہ کہے گا الحین انتا ايش ابغى، الحین انتا ايش ابغى۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین انتا ایش ابغا، الحین انتا ایش ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی تمہیں کیا چاہیے، مجھے تھوڑا پانی دے دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے تھوڑا پانی دے دو، تو وہ یہ کہے گا آتنی شوئی مویا،
آتنی شوئی مویا۔ آتنی عربی میں مجھے دے دو کو کہتے ہیں، اور شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور مویا عربی میں پانی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آتنی شوئی مویا، آتنی شوئی مویا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے تھوڑا پانی دے دو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔